بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج رات سے کل کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کے امکانات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 27 سے 28 جولائی کے دوران ملک کو ایک اور سلسلہ بھی متاثر کرنے والا ہے۔ اس دوران ہوا کے کم دباؤ کے اثرات بھی ملک کے مختلف علاقوں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ موسم کے حوالے سے ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے پاکستان ویدر اپڈیٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ گزشتہ رات سے آج صبح تک مختلف علاقوں میں بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں، مگر عوام تھمبنیل کو دیکھ کر ہمیں جھوٹا قرار دیتی ہے اور ویڈیو کو نہیں دیکھتی، لیکن جہلم، اٹک، لاہور کے کئی علاقوں میں 100 ملی میٹر سے زیادہ کی بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد، میاں چنوں، وسطی پنجاب، لیا، توسا، ملتان کے شمالی علاقے، کبیرولہ کے علاقے میں بھی بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ جنوبی کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے بھی مختلف علاقوں میں اچھی بارشیں ریکارڈ ہوئی ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر بادل بغیر برسے گزر گئے۔ ایک مغربی سلسلہ شمالی علاقوں پر موجود ہے جو مونسون ہواؤں سے اشتراک کر کے بارشوں کا باعث بن رہا ہے۔ اس وقت اگر ہم تازہ ترین موسمی سسٹم پر نظر ڈالیں تو ایک مغربی نظام ملک کے شمالی علاقوں پر موجود ہے، جس کا سرکولیشن پنجاب کے وسطی اور بالائی علاقوں کے ملحقہ مقامات پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس وقت تھائی لینڈ کے علاقوں پر شدید ہوا کے کم دباؤ کی حالت میں موجود ہے، جو کل رات خلیج بنگال میں کمزور حالت میں داخل ہوگا۔ یہاں ایک سرکولیشن پہلے سے بھی موجود ہے، یہ دونوں سسٹم آپس میں ضم ہو کر مزید شدت اختیار کر سکتے ہیں اور یہ ڈپریشن کی حالت تک جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اپنا سفر مغرب جنوب مغرب کی طرف کرے گا اور تقریباً 28 سے 30 جولائی کے دوران یہ راجستھان یا گجرات کے علاقوں تک پہنچنے کے امکانات موجود ہیں۔ اس دوران ایک مغربی نظام بھی، جیسا کہ ہم نے بتایا ہے، کہ ملک کے شمالی علاقوں پر ہوگا، تو ملک کے کئی علاقوں میں موسلا دھار سے شدید بارشیں ریکارڈ کی جائیں گی، جن کے متعلق وقتاً فوقتاً ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ مگر موجودہ موسمی سسٹمز کے زیر اثر آئندہ 24 گھنٹے کے موسم کی بات کریں تو بالائی اور وسطی پنجاب کے اکثر علاقوں سمیت جنوبی پنجاب کے محدود علاقوں میں بارشوں کے امکانات موجود ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی، مری، جہلم، اٹک، تالہ گنگ، نارووال، سیالکوٹ، گجرات، وزیر آباد، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، گوجرانوالا، سرگودا، شیخوپورہ، لاہور، قصور، ننکانہ صاحب، پاکپتن، ساہیوال، بھاول نگر، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، چکوال، میاں والی، لیا، توسا، بکھر، ڈیجی خان، ملتان، خانیوال، مظفر گڑھ، لودھرا کے علاقوں میں اکثر مقامات پر بادل بننے، کہیں ہلکی، کہیں تیز، کہیں موسلادھار بارش کے امکانات موجود ہیں۔ اس دوران آندھی بھی چلنے کی توقع کی جا رہی ہے، جبکہ بہاولپور، چولستانی پٹی، رحیم یار خان، راجن پور کے علاقوں میں جنوبی ہواؤں کا اثر رہے گا، تو یہاں پر بارش کی امید کم ہے، لیکن پھر بھی چند مقامات پر بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں ہری پور، نوشہرہ، سوابی، ایبٹ آباد، پشاور، کوہاٹ، بنوں، ہنگو، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان، وزیرستان، خیبر، چترال، کوہستان، دیر، شانگلہ، بٹگرام، منیر میں بھی اکثر علاقوں میں بادل بننے، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کی توقع ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر شدید بارش کی وجہ سے سیلابی صورتحال، اربن فلڈنگ اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی موجود رہے گا۔ اسی طرح بلوچستان کے علاقوں ذوب، ہرنائی، بارکھان قلعہ، سیف اللہ، کوئٹہ کے مشرقی حصے، موسیٰ خیل، خوزدار کے علاقوں میں بھی بعض مقامات پر بارش کے امکانات موجود رہیں گے۔ سندھ کے اکثر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، صرف سمندری ہواؤں کا اثر رہے گا۔ کراچی میں سمندری بادلوں سے رم جھم بوندا باندی اور بعض مقامات پر درمیانی شدت کی بارش کا امکان موجود ہے۔ اگر بات کریں آنے والے 2 سے 3 دن کی، تو 25 جولائی تک یہ سلسلہ ملک کے مختلف بالائی اور وسطی علاقوں میں وقفے سے جاری رہے گا، جبکہ جیسا کہ ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا، 27 سے 28 جولائی کے دوران ایک اور نیا سلسلہ ملک کے مختلف علاقوں کو متاثر کرے گا۔ اس دوران جنوبی پنجاب، بالائی سندھ کے علاقوں میں بھی بارش کی توقع کی جا رہی ہے۔